مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ بیٹھے اور کھلتا ہوا چہرہ، مسکراتا ہوا چہرہ اللہ کے چہرے کے ذکر میں بیٹھا رہے، کیونکہ ہمارے لیے یہ بہت بڑا فخر ہے۔ اگر آپ ایک لمحے کے لیے اسے سوچیں تو ہم زندگی کی پہلی سانس میں سر سجدے میں رکھ دیں اور قیامت کی صبحوں تک سر نہ اٹھائیں تو اس پروردگار کا شکر پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا کہ اس نے ہمیں علی جیسا امام عطا فرمایا، اس نے ہمیں علی جیسا رہبر عطا فرمایا ہے، جس کو آج ذکر کرتے ہوئے نہ ہمیں خوف ہوتا ہے نہ ہمیں شرمندگی ہوتی ہے۔ ہم ببانگ دہول اپنے رہبر کا تذکرہ کر سکتے ہیں، ہم مولا علی کی بات چوک چوراہے میں کر سکتے ہیں، ہم ممبر پہ کر سکتے ہیں، ہماری پیشانی پہ شکر نہیں آ سکتا، ہم کسی کے سامنے اپنے مولا کی بات کرتے ہوئے شرمندہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ مولا نے زندگی میں ہمیں شرمندہ کروایا ہی نہیں ہے۔ یہ علی ہی تھا جس نے نہ میدان جنگ کو کبھی چھوڑا ہے نہ اللہ کے گھر کے محراب کو کبھی چھوڑا ہے۔ یہ امیر المومنین ہی تھے جس کا سر کبھی اللہ کے سوا کسی غیر کے آگے جھکا ہی نہیں تھا۔ یہ میری قوم سے ضد ہے، یہ میرے مذہب سے ضد ہے، یہ مرشدوں سے ضد نہیں، ہمارے آئمہ سے ضد نہیں، لوگوں کو میرے مذہب سے ضد ہے، لوگوں کو میرے عقیدے سے ضد ہے۔ لوگوں نے ہمارے مذہب کی ضد پہ اپنے پیروں کے، اپنے رہبروں کے دن منانے شروع کر دیے، جبکہ اس سے پہلے کسی کو دن یاد نہیں تھے۔ جب ہم نے امام حسین کی شہادت منائی، جب ہم نے امام حسن کی شہادت منائی تو لوگوں نے جب جلوس دیکھے تو انہوں نے کہا اگر شیعہ اپنے اماموں کا جلوس نکال سکتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے رہبروں کی کوئی نہ کوئی تاریخ نکالنی پڑے گی۔ پھر انہوں نے تاریخ کی کتابیں کھولی، پھر انہوں نے روایات دیکھی کہ کون کس دن مرا تھا، کون کس دن انتقال کیا تھا، لہذا انہوں نے کہا ہم بھی جلوس نکالیں گے، ہم بھی ان کا دن منائیں گے۔ ہم بڑے اعلیٰ ظرف لوگ ہیں، آپ جس کا دن منانا چاہو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہماری ضد میں تم اپنے رہبروں کی وفات منا سکتے ہو، ولادت نہیں منا سکتے۔ اگر دشمنی کرنی ہے، اگر عقیدے سے ضد کرنی ہے تو پھر ہم اگر 21 رمضان کو مولا علی کی شہادت مناتے ہیں تو 13 رجب کو مولا کا جشن مناتے ہیں، 10 محرم کو حسین کا ماتم کرتے ہیں تو 3 شعبان کو حسین کی خوشی مناتے ہیں، 28 صفر کو امام حسن کا تابوت اٹھاتے ہیں تو 15 رمضان کو امام حسن کا جشن مناتے ہیں۔ اگر ضد کرنی ہے تو پھر کھل کے کرنی پڑے گی، جس کا شہادت مناؤ گے اس کی ولادت بھی منانی پڑے گی، لیکن ولادت کوئی منا ہی نہیں سکتا کیونکہ ولادت منانی نہیں پڑتی، ولدیت بتانی بھی پڑتی، صرف ولادت نہیں منائی۔ صرف ولادت نہیں منائی جائے گی، پھر ولدیت بتائی جائے گی، پھر جائے ولادت بتائی جائے گی، پھر مقام ولادت بتایا جائے گا، کون کہاں کس کے گھر میں پیدا ہوا۔ بھئی اگر کسی نے اپنا شناختی کارڈ بنوانا ہو تو نام، ولدیت، عارضی پتہ، مستقل پتہ۔ آؤ ہم 13 رجب کی رات ہے، ہم اپنے مولا کا جشن منا رہے ہیں، نام علی، ولدیت ابو طالب۔ چلے میں لفظ تبدیل کرتا ہوں، میں اگر اپنے امام کا نام اور پتہ بتاؤں تو ہمیں بتانے میں بڑی آسانی ہے کاشف بھائی، اس کا نام بھی اللہ والا ہے، گھر بھی اللہ والا ہے۔ ہائے 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 ہائے، نام علی، ولدیت ابو طالب، عارضی پتہ بیت اللہ، مستقل پتہ عرش بری۔ لیکن جب ہمارے آئمہ نے ہمیں شرمندہ نہیں کروایا تو پھر اپنے رہبر کا جب جشن ہو تو پھر نکھرے نتھرے چہروں کے ساتھ، مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ، اجلے ہوئے چہروں کے ساتھ، تاکہ تمہارا مسکرانا بھی عبادت میں لکھا جا سکے، تمہارے چہرے کی خوشی بھی عبادت میں لکھے، کیونکہ ملائکہ تمہیں حصار میں لیے ہوئے ہیں۔ ملائکہ جہاں نیتوں کو دیکھ رہے ہیں وہاں چہروں کی سلوٹیں بھی دیکھ رہے ہیں، کس کے چہرے پہ کتنی کتنی خوشی کے اثرات آتے ہیں، کیونکہ خوشی دل سے نہیں دیکھی جاتی، دل میں جتنی خوشی ہو وہ چہرے پہ عیاں ہو جاتی ہے۔ چہرہ بتا دیتا ہے کہ اندر غمگین ہے یا خوش ہے، اور آپ نے اپنے چہروں کو بالکل تر و تازہ رکھنا ہے، اور میرے مولا کا نہج البلاغہ میں فرمان ہے بولو تاکہ پہچانے جائے۔ یہ علی بن ابی طالب نے کہا تھا، یہ بولنے کا سلیقہ ہمارے مولا اور ہمارے آقا نے